السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان بشریٰ اینڈ ویلکم ٹو دا ہسٹری اینڈ اسلام۔ ناظرین اکرام، بغداد میں ایک بہت بڑھئی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک بہت خوبصورت ممبر بنایا، بہت ہی حسین، دلکش، اخروٹ کی لکڑی سے محنت سے تیار کیا گیا۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کی خوبصورتی دیکھ کر منہ میں انگلیاں دبا لیتا تھا، اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی اور اتنی پھیلی کہ بغداد آنے والا ہر امیر شخص بڑھئی سے کہتا کہ یہ ممبر مجھے فروخت کر دو تاکہ میں اسے فلاں مسجد کو عطیہ کر دوں، لیکن بڑھئی کا ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں، یہ ممبر تو مسجد اقصیٰ پہ سجے گا۔ تعجب سے دیکھتے اور کہتے کہ مسجد اقصیٰ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، تو پھر یہ کیسے سجے گا؟ پر ابھی سب کی بات نہیں سنتا، پھر ایک ہی جواب دیتا، میرا کام بس اتنا ہی تھا، میں ایک فنکار ہوں اور ایک ممبر بناتا ہوں، لیکن ایک بہادر جنگجو اٹھے گا اور بیت المقدس فتح کرے گا، پھر یہ ممبر اس کی زینت بنے گا۔ ناظرین، وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ممبر کی کہانی شہر شہر بچے کی زبان پر آ چکی تھی۔ ہر کوئی ممبر کی خوبصورتی سناتے وقت ایک ہی نقش بناتا، پھر یہ کہانی ایک 7 سے 8 سال کے بچے تک پہنچی، مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر تھا۔ اس بچے نے دل میں سوچا، کیوں نہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا معجزہ میں ہی کروں۔ بس اس نے جنگی صلاحیتوں پر توجہ دینے شروع کی۔ اس بچے نے دن رات ایک کر دیا، خوب محنت کی۔ ناظرین، پھر دنیا نے دیکھا کہ 40 سال بعد وہ ممبر اسی بہادر بچے کے ہاتھ دنیا کے منبر مسجد اقصیٰ پر نصب تھا، اور لوگ اس بہادر بچے کو آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی، اور وہی بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ ناظرین اکرام، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب مصر کا گورنر منتخب کیا گیا تو آپ جب مصر تشریف لائے تو کہا گیا آپ بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پیر آرام کر لیں۔ تو اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میرے سر پر جو دسترس رکھ دی گئی ہے، میں اس کے اہل نہ تھا، اس دستر نے میری نیند و آرام ختم کر دیا ہے، لہٰذا کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے لے جائیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ اس پر سلطان کے نائب نے فرمایا کہ کیا آپ کام سے پہلے کچھ کھانا پسند نہیں کریں گے؟ سلطان نے ان کو دیکھ کر مسکرا اٹھے، بس اگلے ہی لمحے وہ خوشی زائل ہو گئی اور وہ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی کلیاں لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے سلطان کے قدموں میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دی اور ساتھ ہی ڈف اور شہنائیاں بجنے لگیں۔ سلطان نے پھولوں کی کلیاں دیکھی تو قدم روک لیے اور فرمایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی یہاں پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ اگر میری راہ میں کچھ بچانا چاہتے ہو تو وہ ایک چیز ہے جو میرے دل کو سکون دیتی ہے، وہ ہے صلیبیوں کی لاشیں۔ اس کے بعد سلطان نے سب کو دیکھا اور تدبیر سے کہا کہ جانتے ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہے کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو وہ کامیاب کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتلیوں پر قدم رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ میری نظر فلسطین پر گئی ہے، تم میرے راستے میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتار دینا چاہتے ہو؟ اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، اگر میں نے ان پھولوں پر پاؤں رکھے تو میری روح چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میرے آگے سے، کہیں میری تلوار ان کے بالوں میں الجھ کر بیکار نہ ہو جائے۔ خواتین و حضرات، صلاح الدین ایوبی بہت تاریخی الفاظ کہے کہ مجھے ڈر لگنے لگا ہے، مسلمان اگر زندہ رہے تو ہمیشہ صلیبیوں کے غلام ہی رہیں گے، اور وہ اس پر خوش ہوں گے کہ ہم زندہ تو ہیں مگر وہ قوم کی حیثیت سے مر چکے ہوں گے۔ لیکن میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں 2 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ایک عورت کی عزت اور دوسرا مرد کی غیرت۔ ناظرین اکرام، دراصل مسجد اقصیٰ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے تمام ادیان کے ماننے والوں کو بیت المقدس کا طواف کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگر وہ یہاں کچھ عرصہ قیام کرنا چاہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ انہیں عبادت کی بھی مکمل آزادی دی جائے گی۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد عیسائی اتنے دلیر ہو گئے کہ انہوں نے بیت المقدس میں رقص اور گانا بجانا شروع کر دیا۔ مسلمان حکمران جنہیں سلجوق دروق کہا جاتا تھا، اس وقت شام، فلسطین اور عراق کے حکمران تھے۔ ان حکمرانوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال رکھیں اور اس مقدس شہر کا احترام کریں، لیکن عیسائیوں کو یہ بات قطعی طور پر اچھی نہیں لگتی تھی کہ اس مقدس شہر میں مسلمان بھی موجود رہیں، لہٰذا انہوں نے مختلف طریقے سے حکمرانوں اور انتظامیوں کو اکسانا اور اشتعال انگیزی کی۔ اس بات سے مسلمانوں نے مجبور کیا کہ وہ عیسائیوں کو نظم و ضبط کی پابندی کرنے پر مجبور کریں۔ نے ان کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ کیا تو خواتین و حضرات، پھر ایک عیسائی راہب جس کا نام پیٹر تھا، جس نے من گھڑت کہانیاں عیسائیوں کو سنائی اور اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان ان پر تشدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی کہانیوں کو واویلا ملکوں میں برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور یونان میں کیا۔ اس کا مقصد ایک چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستوں میں جا کے دورہ کیا
مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ میں ان کی حمایت حاصل کر سکے۔ عیسائیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے قتل عام شروع کر دیا۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت سلیمان کے عبادت گاہ میں قدم رکھے گئے تو ان کے پاؤں مسلمانوں کے خون سے بھر گئے تھے۔ حالات نے تب کروٹ بدلی جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے حنان حکومت سنبھالی۔ صلاح الدین نے سن 1183 میں ان کے دمشق کو دارالحکومت بنایا اور 1186 میں یروشلم کے شہر کو بھی فتح کر لیا۔ فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے قیدیوں کے ساتھ رحم دلانہ اور منصفانہ سلوک کیا، ہر قسم کی لوٹ مار سے لوگوں کو منع کیا، قتل عام کو روکا اور شہر میں موجود تمام عیسائیوں کو معافی دی، ان عیسائیوں کو ان کے عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت دی۔ اس منصفانہ اور رحم دلانہ سلوک سے مغرب کے لوگوں کا دل جیت لیا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ کمنٹ میں سلطان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔